جو لوگ امریکہ اور مغرب کے لیے فارن فنڈنگ کی بنیاد پر ان کے لیے یہاں نوکری کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں اور آپ اس دعوے کو غلط ثابت کریں۔ آپ کے خلاف جو فارن فنڈنگ کا کیس اس وقت کورٹ میں موجود ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے، اس کو کھولیں۔ اگر اس میں آپ کو یہودیوں اور ہندوستانیوں نے فنڈنگ نہ کی ہو تو پھر آپ یہودی ایجنٹ نہیں۔ آپ کی پوری تحریک میں ہی سب سے زیادہ فنڈنگ ہی انہی لوگوں کی ہے۔ وزیر اعظم کو قوم کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو ٹی وی سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم کہ وزیر کو ختم نبوت کے حلف نامے کا پتہ چلتا ہے تو سوشل میڈیا سے چلتا ہے۔ وزیر اعظم کے وزیر کو کرونا وائرس کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے، وہ جواب دیتا ہے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اعصاب پر اس چیز کو سوار نہیں کرنا چاہتے، قوم خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائے۔ آس ختم ہونے کے بعد چند ہی گھنٹوں میں قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور حکومت حکم نامہ جاری کرتی ہے کہ تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ تو اس قسم کی حکومت آج ہم پر مسلط ہے۔ ہمارا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو بدنام زمانہ ایسا یہودی کہ جس کو مسلم ممالک کے علاوہ برطانیہ نے بھی ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے، جس کا نام جارج سوروز ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ میں پاکستان کی معاونت کر سکتا ہوں دو چیزوں میں، ایک آپ کی معاشی صورتحال، آپ کی معیشت میں، اور دوسرا تعلیمی نظام میں۔ تعاون کون سا شخص کروا رہا ہے؟ نام جارج سوروز ہے، خود گولڈ سمتھ کا داماد ہے اور گولڈ سمتھ کے بیٹے روتھشائلڈ کے داماد ہیں۔ یہ وہ تین یہودی ہیں پوری دنیا میں جو چھوٹی موٹی ریاستوں کی معیشتوں کو کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں؟ ہماری معیشت کو سوچی سمجھی سازش کے تحت بدتباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج تعلیمی اصلاحات کے نام پر مدارس کا نصاب نشانہ ہے۔ آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے ہوتے ہوئے مدارس کا نصاب نہ انگریز تبدیل کر سکا ہے، نہ ان کے پٹھو حکمران تبدیل کر سکے۔